السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مکہ کے پاس۔ طائف کے راستے میں ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی غزوہ سے واپس آئے تو جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کو اس جرانہ کے مقام پر اس قبرستان میں دفن کیا۔ یہ روایت کے مطابق صحابہ کرام کا قبرستان ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں کتنے صحابہ دفن ہیں یا کون کون سے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں چھوٹا قبرستان ہے، ساتھ باؤنڈری ہے۔ جنگ حنین، غزوہ حنین کے شہداء کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ اور اسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے اس علاقے سے گزرے تھے تو یہاں پر انہوں نے 2 نفل ادا کر کے احرام باندھ کر مکہ کا سفر کیا تھا۔ یہاں تھوڑی دور مکہ ہے۔ اس مسجد جرانہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ یہ ایک طرح سے میقات ہے اس طائف کے راستے کا، جو حجاج کرام چھوٹا میقات تلاش کرتے ہیں تو یہ مسجد جرانہ سے وہ احرام باندھ کر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ احرام کر باندھنے کے بعد وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی طواف اور سعی وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو مسجد جرانہ دکھائیں گے، وہاں آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ مسجد الجرانہ یہ سجرانہ یہ ایک میقات ہے۔ یہاں پر احرام باندھا جاتا ہے نیت کر کے عمرے کے لیے۔ کے راستے میں ایک مقام ہے، ادھر لیڈیز ادھر ہاں۔ مسجد جرانہ میقات ہے، چھوٹا میقات ہے۔ آپ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ تک طواف وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی خواتین حضرات، یہ مسجد الجرانہ کا اندرونی حصہ ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں طائف سے یا حنین سے واپسی پر تو یہاں پر وہ احرام باندھتے ہیں، وضو وغیرہ کر کے احرام باندھتے ہیں اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر کے عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور یہ یہاں سے عمرے کی نیت کر کے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مکہ کے قریب کا اور طائف کے راستے کا یا حنین کے راستے کا ایک میقات ہے۔ تو لوگ یہاں سے بھی احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں تمام سہولتیں موجود ہیں۔ حجاج کرام یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ اس مسجد ہے، اوپر ایک مینار ہے اور یہ چاند تارا نظر آ رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر نماز ادا کی تھی۔ اور یہ